ہٹایا ہے 7ویں زر ماری دھی اٹھے آجڑے حرامی ہٹایا ہے 9ویں زر ماری بھائی بچی دا واسطے لگا گھوڑی نے بچی خنجر ہاتھ مارا اے حرامی کھبے ہاتھ نال بچی دے دو بار نپے سجے ہاتھ نال حرامی تماچے لگا بچی غازی دو دوڑی ہے اکل مار کا دیے بیٹھا ساہیا قتل کریں گئی میرے پیو کو شمار کمینہ ہر ظلم پہ دینا ہر ناچینا سبحان اللہ ایک اور بہن بیا میں پڑھنا چاہتا چل گیا تیرا ضربہ مارا گیا غریب اس طریقے نال حرامی میرے آقا دا سر جایا ہے اللہ گواہ نماز میں چاچے دیدار چوڑی ہے بھائی پئی ہے ظالم دے سامنے آئی بچی بابے دے سارے ہاتھ پایا ہے حرامی ہٹایا ہے دوجا ہاتھ پایا ہے حرامی ہٹایا ہے اللہ گواہ نماز میں جڑا حرامی تماچا مارا ہے رو رو کے بھیا دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو آئے وہ ظلم جو باشندہ کو بجے پانا کن خانی کچھ دیر بعد ہوگا نیزے پہ سر ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الحمدللہ ہدایت ٹی وی کے زیر تحت اس جلوس اعضاء کی کوریج کی جا رہی ہے. میں تہ دل سے ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں. مولانا عادل صاحب بھی قبلہ یہاں موجود ہیں, مولانا ابرار صاحب بھی یہاں موجود ہیں, سرپرستی کر رہے ہیں تمام مومنین کی. پروردگار عالم نے جو آواز دی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, اسی طرح سورہ کہف میں جب پروردگار عالم اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ ہماری ایک عجیب آیت ہے, ہمارا ایک نشانی ہے. لیکن یہ اصحاب کہف ایک غار میں سو رہے ہیں. سورہ کہف کو اٹھا کر دیکھا جائے, لیکن یہ معجزہ امام حسین کا نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت پڑھ کے بتانا کہ اگر کائنات میں کوئی سید الشہداء کا ٹائٹل کسی کے پاس ہے, اگر کوئی شہیدوں کا سردار ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ زہرا کا لال حسین ابن علی ہے. اور جس نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے کٹے ہوئے سر سے اس بات کا اعلان کیا کہ کائنات میں جہاں پر بھی مظلوموں کا خون گرے گا میں حسین اور مکتب حسینیت اس کی نہ صرف آواز حق بن جائے گی بلکہ ان کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آئے گی. لہذا دنیا کے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ آج جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں, مظلوموں پر ظلم ہو رہے ہیں, آواز اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ مکتب حسین اور مکتب مہدویت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کرے گا تم کو اٹھانا ہوگا پردیس میں یہ صدمہ مقتل میں کربلا کے اعلان ضبط کرنا دیکھو گے تم سینوں پر ایک بے زباں کا لاشا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم جلوس کے جو برنلے میں ہو رہا ہے اور جس میں میں شاہد ہوں کہ آج سے 25 سال پہلے کہ میں خود اس کی اس میں تھا ادھر ریزیڈنٹ عالم رہا ہوں، یہاں پہ ایک سلسلہ تھا اور اس وقت سے رونق بڑھتی جا رہی ہے، نورانیت زیادہ ہو رہی ہے، درخشانی زیادہ ہو رہی ہے اور انسان میں جو بیداری آ رہی ہے سید الشہداء کی طرف لوگ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی مکاتب ہیں، ظاہر ہے پیغام اصلاح کا ہے، عزاداری کا مفہوم، عزاداری کا مقصد، جلوس اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ قوم کی اصلاح کی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ زمانے کے یزیدیوں کی شناسائی ہو اور یہی جلوس ہیں، یہی عزاداری ہے کہ جس نے اس وقت زمانے کے طاغوتوں کے خلاف ایک للکار پیدا کی ہے اور اس وقت آپ فلسطین ان کا قیام دیکھیں اور اس وقت جتنے بھی مظلومین ہیں اور یہ جو بہت بڑا جنسائیڈ ہو رہے، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے جو کمانڈر ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کے قتل ہونے سے، اسماعیل ہنیہ جیسے جانے سے یہ سلسلہ رک جائے گا، نہیں، اس سلسلے میں چونکہ وہ اس کانسیپٹ ہی کو نہیں سمجھے۔ شہادتوں سے گلستان آباد ہوتا ہے، شہادتوں سے لوگوں میں ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سید الشہداء ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اپنے عقیدت و احترام یہاں پیش کر رہے ہیں اور ہم سلوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ سید الشہداء کی اس عظمت، جلالت، اس اپرائزنگ، اس قیام کو کہ جو قیام کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ اصلاح امت ہو، enjoining the good and forbidding the bad، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ سیرت کے جو مصطفی ہے، سیرت کے جو علوی ہے اس کی شناسائی اور ہم شکر اللہ کا بجا لاتے ہیں اور ہدایت ٹی وی ہمیشہ مظلوموں کی آواز رہا ہے، جہاں جہاں پہ بھی مظلومیت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور جہاں جہاں پہ بھی جلوس ہیں یو کے اندر اس میں ہماری نمائندگی ضرور شامل حال رہی ہے اور ہم اس پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں، محبان ہدایت ہیں، محبان مہدی ہیں، محبان الصادق ہیں، سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جلوس کے ثواب میں انہیں بھی شریک فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ زینب کھڑی حیرانے کی میں آ گئی ضعیفی، زینب کھڑی نمبر 2 ٹور گئی ہے 4 سالہ وافیری پرسادارے ریا ماردہ تمام
تماچے جنوں شمر بار بارے مر کے تماچے آدے چہرے تے ہے نشانے کیویں آ گئی زہید بول گیا زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے آواز دو نیاز حسین مولا ثانی انہوں تو پتہ نہیں لگا ٹھیک ہے ثانی جی بازاراتوں سے پہلے عابد میرا جوانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے ٹور گئی ہے 4 سالہ بابے دی پور صدارے ریا ماردا تماچے جنوں شمر بار بارے مر کے تماچے آدے چہرے تے ہے نشانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے ماشاءاللہ ماتمیوں سارے آواز دے نام مولا زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے بازاراتوں سے پہلے عابد میرا جوانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے ہو قید شام گئی ہے پتھر بھی جلدی رہی ہے زینب دا بڑھ کے پردہ دربار وچ کھڑی ہے سیدہ تے سب تو وکھرا فیضا تیرا احسان کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے ایک اور زینب کھڑی حیرانے کیڑا جی سیم گیم وہ کہہ بسم اللہ جی بسم اللہ ہو قید شام گئی ہے پتھر بھی جلدی رہی ہے زینب دا بڑھ کے پردہ دربار وچ کھڑی ہے سیدہ تے سب تو وکھرا فیضا تیرا احسان کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی حیرانے کیویں آ گئی ضعیفی سارے علی کے بدلے بندے علی سے لیں گے لوٹیں گے کلمہ کو یہ آلے نبی کا پردہ سب کرنا ہم سب کرنا کھائے گی کربلا میں چھوٹی بہن تماچے میں جانتا ہوں تم ہو عباس کے بھتیجے یہ
باپ کا سر ناقے سے جب گرے گی چھوٹی بہن سکینہ کو ظالم لے جائیں گے کھلے سر تم جہاں سے ماریں گے تم کو پتھر آئیں گے شام والے جب دیکھنے تماشا تکلم برپا ہوئی قیامت یہ کہے کہ شہر عامر بس ختم کی وصیت گھر تم کو سونپتا ہوں تم کو خدا کو سونپا سارباں ہے بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے ناقے ہیں بے کجاوا بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے ناقوں پہ مائیں بہنیں نیزوں پہ باپ بھائی آنکھوں پہ مائیں بہنیں نیزوں پہ باپ بھائی اور بیڑیوں میں جکڑا سالار ناتواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو چادر نہیں فقط یہ تطہیر کا نشان ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی جھکڑا ہے توق ایسا گردن لہو لہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج برلے میں جلوس کا سالانہ جلوس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں بہت سے، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع یہ دونوں حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں، بہت ہی پرخلوص عبادت کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھی جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ان کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یہ پیغام دیا ہے ظلم کے خلاف۔ یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف، کیونکہ یزید نے ملعون نے میدان کربلا میں جو ظلم کیا ہے آل رسول پر، اس کا ہم احتجاج کرتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت میں یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آزادی کا درس دیا ہے، شجاعت کا درس دیا ہے، پردہ داری کا کا درس دیا ہے۔ جو چیز اگر آپ میدان کربلا سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ جوانوں کی شہادت ہے، بوڑھوں کی شہادت ہے، بچوں کی شہادت ہے، اور خواتین نے بھی بہت ہی پرخلوص اپنا صبر کیا ہے، صبر کا درس ملتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اور اس پیغام کو جو آگے پھیلایا ہے بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم اور ان کے ساتھ جو خواتین تھیں، انہوں نے اس مشن امام حسین علیہ السلام کو آگے کامیاب کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے سے مدینہ سے تو ایک میدان کربلا وہ ذمہ لیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور میدان کربلا کے بعد جو میدان کوفہ و شام کا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فتح کیا ہے۔ تو یہ جو جلوس ہے یہ ظلم کے خلاف ہے، یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے۔ امام حسین علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں، اور حق کو باطل کا جو مرحلہ تھا میدان کربلا میں، حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، حق کیا ہے سرخرو ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا بھائی حضرت عباس اور ان کے جوان بیٹوں، ان کی سیرتوں پر ہمیں چل کر اپنی زندگی کو مشعل راہ بنانا چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہے سرخرو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخسار بھی ہے نیلے، کانوں
سے خون روا ہے. سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے. سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے. اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں, گر گر کے اٹھ رہے ہیں. اٹھ کے گر رہے ہیں, گر گر کے اٹھ رہے ہیں. یہ حال دیکھ کر خود زینب بھی نوحہ خواں ہے. سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے. سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے. کوئی بتاؤ لوگوں کیا دے جواب عابد. کوئی بتاؤ لوگوں دے جواب عابد. جب پوچھتی ہے بچی بابا میرا کہاں ہے. سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے. سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے. زینب کی ہے یہ سنت, عابد کی ہے وراثت. زینب کی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم برن جلوس میں آئے ہیں, شرکت کر رہے ہیں. یہ برن جلوس کا مین مرکزی جلوس ہے اور ہمارے ساتھ ویک فیلڈ کے ریزیڈنٹ عالم مولانا ابرار نقوی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک پلیز شیئر یور ویوز اباؤٹ برن جلوس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. 1400 years have passed since Karbala, and today you are seeing in Burnley that the love of Imam Hussain ﷺ is still alive in the hearts of the Mu'minin. All over the UK, when the moon of Muharram is seen, wherever the believers of Muhammad and Ali Muhammad ﷺ live, the next few months they spend in the remembrance of Aba Abdullah al-Hussein. Today, in our society, in our culture, we know that if someone does a favor for someone, yani, if I do a favor for you, you will remember that favor until you are alive. And whenever you speak to your friends, you will say, Maulana did this favor for me. Imam Hussain alayhi salatu wassalam did the biggest favor upon humanity. Today, if Deen Islam is alive, today if in every household the Quran is being recited, today if every single person is reciting namaz, today if people are going for pilgrimage to the Kaaba, that is all due to the sacrifice of Aba Abdullah al-Hussein. Then what sort of a person is he that forgets the favor that Imam Hussain did upon humanity? Imam Hussain sacrificed everything that he had to save the deen of Islam. Today the deen of Islam is flourishing. Today the message of Islam is reaching every household. Yani Hidayah TV, it is a beacon for those people, and it is helping them in getting the message of Aba Abdullah al-Hussein to the houses. The cameraman, Mr. Gill, every jalus you see, he is there. You yourself, you attend every jalus. Why? Because there is this love in our hearts that does not let us sit at home. That is why, because we acknowledge that Aba Abdullah al-Hussein has done a favor upon us. If today we call ourselves insan, we call ourselves humans, we have a respect for our mother, our sister, our daughter, our auntie, that is all due to the tarbiyat and sacrifice of Aba Abdullah al-Hussein. The Holy Prophet said, Innal Hussein misba'ul khuda wa safinatun najat. That Hussein is the lantern of guidance.
Today, insan, Muslims, humans are trying to find guidance. Trying to find guidance in those things that are moving them away from Allah. The Holy Prophet has made it clear, Innal Hussain Misbahul Khuda. These Matmi Nojawan, the Azadaran of Aba Abdullah Hussain, Ulama Karam, Zakirin, that leave their houses for 2 months to do the zikr of Aba Abdullah Hussain. Why? Because they have understood that Hidayat, guidance is through Hussain ibn Ali. Innal Hussain Misbahul Khuda wa Safinatun Najat. He is the ark of salvation. Today we are in street and we are showing who is Hussaini, who is Yazidiyat. Yes. But unfortunately some people on members saying do not discuss about politics and do not discuss about Yazidiyat, do not discuss about Hussainiyat, just do Azadari. What is your point of view? My point of view is clear, and this is not my point of view, this is the point of view of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah made it clear that there will be 2 types of people. Those that will be with Ahlul Bayt and those that will be against Ahlul Bayt. Hussainiyat, Yazidiyat today 1400 years later is showing people 2 clear faces. Those that stand with the Mazlumiyat of Hussain ibn Ali, they are today known as Hussaini, and those that still have the fikr, because Yazidiyat is not the name only for Yazid ibn Muawiyah. Yazidiyat is the name of the thinking of the followers of Yazid ibn Muawiyah. Today those people that try to stop the fikr of Aba Abdullah al-Hussain, try to stop the door to salvation, try to stop the door, the beacon of guidance which is Hussain ibn Ali. Today 1400 years later they are known as Yazidiyah. There are only 2 types of people. On the day of Qiyamah, you will be either Hussaini who stand with Hussain ibn Ali, or you will be Yazidi who stand with Yazid ibn Muawiyah. And we, alhamdulillah, these people in Burnley, they are reminding the world that we stand with Hussain ibn Ali until Yawm al-Qiyamah. We are Hussaini and we will remain with Hussain ibn Ali. And those that are Yazidi, they are away from Islam, they don't understand Islam. Whatever is happening in Parachinar, you know yourself, people are being killed in Parachinar. They call themselves Muslims. Karbala, the people that came against Yazid, they call themselves Muslims. Mazloom throughout the world, the people who are Mazloom, they are being targeted. Because Imam Ali said that to bear my love in any era will not be easy. Today people in Parachinar are being killed. And you have seen that when Palestine and Gaza people were killed, we the Shia of Ali came to the roads, we came out. My question is, we should stand with Palestine. My question is today on Hidayat TV to all people watching, why is it when it comes to Parachinar people are quiet? Why people are not speaking? Has their insaniyat died when it's come to Parachinar? This is where your question is, Hussaini and Yazidi. Hussaini, no matter where they are, no matter where there is zulm, no matter what their religion, race, color, does not matter. I do agree with you, because few days before I see the beauty when Rahbar recite funeral prayer of Sunni leader. So Shia leader reciting a funeral of Sunni leader, that's a beauty I never saw before. So here we can give the message to all Ummah, bring unity. See the Rebbe, he's a Shia alim and he's reciting funeral for Sunni leader. Today in the world, if people want to find unity, love, peace, harmony, then that is only done through the love of Hussain ibn Ali. Hussain today, 1400 years later, is a beacon of unity amongst the Muslims. Because Hussain is to make everyone together, inshallah. Inshallah. Thank you so much.